السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ جب بھی لوگ راہ حق سے بھٹکنے لگے، لوگ اللہ کے دین کے راستے کو چھوڑنے لگے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا، جس نبی نے آ کر اللہ کا تعارف، اللہ کے دین کی طرف دعوت اور دینی تعلیمات سے ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت دی اور جہنم سے ڈرایا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سلسلے کی آخری کڑی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے سلسلے کے اختتام اور اس کے تتمہ کے طور سے بھیجا۔ آپ کو ہادی و مبشر، نذیر، داعی اللہ بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، اور یہ اعلان فرما دیا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کہ نبی، ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سارے امتیوں پر جہاں گواہ ہوں گے، وہیں دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی آپ کی گواہی لی جائے گی۔ آپ کو ہادی بنا کر بھیجا گیا، آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا گیا۔
آپ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شریعت اسلامیہ کے ذریعے اس سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں سب کو منسوخ کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اسلام کے علاوہ اور اسلامی تعلیمات کے علاوہ کسی بھی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو کسی دوسرے دین پر عمل کرنا چاہے گا اس سے اس کے اس عمل کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ذمہ داری اتنی بڑی تھی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں تھے، اب اس کے ساتھ ہی اس نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ ختم ہونے والا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تعریف جن انداز میں کی، آپ کے تعریف کے لیے جس اسلوب کا اختیار فرمایا وہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کے لیے نہیں فرمایا گیا۔ آپ سے پہلے کسی کے لیے تزکیہ کے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا جو استعمال آپ کے لیے کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عقل کی ضمانت دی کہ آپ جو سوچ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، آپ اس میں گمراہ نہیں ہیں، راہ حق سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کی عقل کی ضمانت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ آپ کے ساتھی یہ راہ حق سے بھٹکے نہیں ہیں اور نہ تو گمراہ ہوئے ہیں۔ آپ کے الفاظ کی ضمانت دی گئی کہ آپ جو بول رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وحی کے کلمات ہیں جو آپ زبان سے سنا رہے ہیں لوگوں کو، جو احکامات آپ بتلا رہے ہیں، یہ وحی ہے۔ آپ کے علم کا بیان کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اس علم کا صلہ ڈائریکٹ آسمان سے جڑا ہوا ہے، اس علم کا صلہ ڈائریکٹ آسمان سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى، کہ آپ کو سکھلایا ہے فرشتے نے، آپ کے اوپر آسمان سے خبریں آ رہی ہیں، آپ کے اوپر آسمان سے وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور جو آپ بتلا رہی ہیں آسمان کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں۔ اور پھر آپ کے اخلاق کا اعلان کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ صرف گفتار کے قاضی نہیں تھے، آپ صرف ایک کہنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کا کردار ایسا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اس معیار پر، آپ اخلاق کی اس بلندی پر فائز تھے جس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کا کردار کیسا تھا، نبی کیسے تھے، نبی کا تعامل کیسا تھا لوگوں کے ساتھ؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جملے میں جواب دیا اور کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی کا اخلاق جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات پڑھتے جائیے، قرآن کی آیات کو پڑھتے جائیے، اور نبی کی زندگی میں اس کے عمل کو تلاش کرتے جائیے۔ نبی کے زندگی قرآنی آیات کی عملی تصویر تھی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر عمل کرنے والے تھے، قرآن میں جن چیزوں سے منع کیا گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ ان ساری چیزوں سے رکنے والے تھے۔ یہ نبی کی زندگی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے زندگی جہاں زبان سے ان باتوں کی تبلیغ کی، جہاں زبان سے ان باتوں کی نشر و اشاعت کی، آپ نے کر کے بھی دکھلایا، آپ نے کر کے بھی دکھلایا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ میں اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان آج اس دنیا میں کسی سماج میں کسی کو مقبول بننا ہے، کسی کو لوگوں کا دلدادہ بننا ہے، کسی کو لوگوں کے نظروں میں محبوب بننا ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے کہ اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دے، اس کا کردار ایسا ہے کہ لوگ انگلیاں اٹھاتے پھریں۔ کیا ایسا آدمی لوگوں کے نظروں میں محبوب بن سکتا ہے؟ کیا ایسے آدمی کا ذکر خیر لوگوں میں ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، لوگوں اللہ سے ڈرو۔ ایک ہوتا ہے انسان کا تعلق اپنے رب سے، ایک ہوتا ہے انسان کا تعلق رب سے، اور ایک ہوتا ہے انسان کا تعلق بندوں سے۔ جو بندوں سے تعلق ہے اسے ہی اجتماعی زندگی کہا جاتا ہے، اسے ہی انسان کہے گا کہ یہ آدمی سوشل ہے، یہ آدمی بڑا سماجی ہے، یہ لوگوں کے سکھ دکھ میں غم خوشی ہر موقع پر لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ کہیں بھی ضرورت ہو آپ اس بندے کو یاد کریں وہ حاضر ہوگا، آپ کسی خوشی میں اسے یاد کریں وہاں وہ پہنچ جائے گا، کسی غم میں یاد کریں وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ آدمی سماجی ہے۔ آپ نے اس کا سب سے پہلے جو اصل تھی آپ نے کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے تو ڈرنا ہی ہے، اللہ سے ڈرو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها،
اور لوگوں برائیوں کے بعد اچھائی کیا کرو. ایسا نہیں کہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے اور یہ کہے کہ اب تم بڑے برے آدمی بن گئے ہو. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب انسان سے ایک برائی ہو گئی اب تمہیں اچھائی کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں اچھائی کرنے کی ضرورت نہیں، تم اب راہ سے بھٹک چکے ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو. نبی نے کہا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، لوگوں برائیوں کے بعد اچھائی کرو، یہ اچھائی تمہارے برائیوں کو مٹا دے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ یہی تو معیار ہے، یہی اصل ہے. آدمی کا اخلاق اچھا نہیں نہ ہو وہ جتنا بڑا بھی عالم ہو، آدمی کا اخلاق اچھا نہ ہو وہ جتنا پیسے والا ہو، آدمی کا اخلاق اچھا نہ ہو وہ چاہے جتنا لوگوں کو خود سے قریب کرنے کی کوشش کرے، لیکن لوگ اس سے قریب نہیں ہو سکتے، لوگ اس سے قریب نہیں ہو سکتے، چاہے وہ جتنا بھی دکھاوا کرے، اس کے دکھاوے کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دی جو آدمی اپنے اخلاق کو سدھار لے. آپ نے کہا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه، کہ میں اس آدمی کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس آدمی کے لیے جنت کے سب سے نچلے گھر میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یہ پکا ہے کہ اس کے لیے اس جگہ پر ایک گھر بنے گا. کرنا کیا ہوگا اس کو؟ کرنا یہ ہوگا کہ لمن ترک المراء وان کان محقا، وہ لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، وہ حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں اس آدمی کے لیے جنت کے بیچ والے حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے، جو آدمی جھوٹ سے نفرت کرنے لگے اور ایسی نفرت کرے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور اس آدمی کے لیے میں جنت کے سب سے اونچے حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، میں اس کے لیے سب سے اونچے حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے کہ یہی اصل ہے، یہی معیار ہے آدمی کے ذات کا، اس کی شخصیت کا. اس لیے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی محدود ہے، اس کی زندگی محدود ہے. وہ کتنا جی لے گا؟ 60 سالہ 70 سالہ؟ اس کے بعد اس کو یاد کون کرے گا؟ اس کے بعد اس کو یاد کون کرے گا؟ کس کے زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلے گی؟ اس لیے کہ یہ ذکر خیر، لوگوں کے درمیان آپ کا اچھا تذکرہ، فلاں آدمی بڑے اچھے آدمی تھے. کتنے ایسے لوگ جب آج ان کے اعمال کا صحیفہ لپیٹا جا چکا ہے، آج ان کے قبر میں جائے ہوئے سالوں سال گزر چکے ہیں، برسوں برس پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن آج بھی جب ان کے اعمال کے صحیفے لپیٹے جا چکے ہیں، آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے زبان سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، لوگوں کے زبان سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ان کے کردار کے بلندی کا چرچا ہوتا ہے. لوگ یاد کرتے ہیں کہ آدمی کتنا اچھا تھا، کتنا لوگوں کے کام آتا تھا. یہ اس کی پونجی ہے، یہ اس کی پونجی ہے جو اس نے دنیا میں کیا تھا. اس نے اپنے زندگی میں جو کام کیا تھا، آج اسی کام کی وجہ سے لوگوں کے زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی کتنا اچھا تھا. یہ انبیاء کے زبان سے یہ دعا نکلتی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ تو مجھے میرا ذکر خیر لوگوں کے بیچ میں باقی رکھ، میرا ذکر خیر لوگوں کے بیچ میں باقی رکھ. کہتے ہیں کہ یہ اصل پونجی، علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ ذکر خیر انبیاء کے زبان سے یہ دعائیں نکل رہی ہے، ریاکاری نہیں ہے. آدمی عمل کر رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ جب میرا ذکر ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، جب مجھے یاد کیا جائے تو اچھے لوگوں کے زمرے میں یاد کیا جائے، جب میرے زبان سے لوگوں کے لیے میرے الفاظ نکلے تو دعا کے الفاظ نکلے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مقبولیت کتنی تھی، اس کی مقبولیت کتنی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی، حدیث سنیے، بڑی کام کی حدیث، اور انسان کا گرد و پیش سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اس حدیث کے پس منظر میں سمجھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ سے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے شہد کی طرح بنا دیتا ہے.
اسے شہد کی طرح بنا دیتا ہے. عسلہ. صحابہ اکرام نیا لفظ سنتے تھے فوراً سوال کرتے تھے. صحابہ اکرام نے کہا کہ وما عسلہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ عسلہ، یہ شہد کی طرح بنانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فتح اللہ لہ عملا قبل موتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے موت سے پہلے ایسے اعمال کو کھول دیتا ہے، ایسے اعمال کو کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ یرضی من حولہ، کہ جو اس کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں وہ لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس کو پذیرائی ملتی ہے لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے نظروں میں اس کو پذیرائی ملتی ہے. کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بندہ وہ ہے جس کو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ شہد کی طرح بنا دیتا ہے، جس جگہ اسے ڈال دیا جائے وہاں وہ اس چیز کو میٹھا کر دیتا ہے، جس ماحول میں اسے کسی کام کے لیے یاد کیا جائے اس کام کو وہ بنا دیتا ہے، اس کام کو بگاڑتا نہیں، وہ فساد نہیں پیدا کرتا بلکہ اس کام کو وہ بنا دیتا ہے. کہا نبی نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عسلہ شہد کی طرح بنا دیتا ہے. کہا کہ فتح اللہ لہ عملا قبل موتہ حتی یرضی من حولہ، یہاں تک کہ جتنے اس کے گرد و پیش ہیں سب اس سے راضی رہتے ہیں، سب کے نظروں میں اس کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے، سب اس سے خوش ہوتے ہیں. یہ ہے سماجک بندہ، یہ سماجک بندہ. اور سب سے بڑی اس میں خصوصیت یہ کہ کون آدمی کس کے لیے کتنا نفع بخش ہے. آج مصیبت یہ کہ ایک دوسرے کو ہم فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، دوسرا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. کوئی بندہ کسی بھی لائن میں لگا ہوا ہے، ہمارا نعرہ یہ نہ ہم کریں گے نہ ہم کرنے دیں گے. ہر جگہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح فلاح کو نیچا دکھلا دیں، کسی طرح اس کے کردار پر انگلی اچھال دیں، کسی طرح اس کے کردار پر ہم انگلی اٹھائیں، اس کے اخلاق کے بارے میں بدزبانی کریں. اللہ کے نظر میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے لوگوں کو. آپ کو کہیں بھی یاد کیا ذرا آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نظر میں سب سے محبوب جو صوم و صلات کا پابند ہے، صف اول کا نمازی ہے، وہ بلا شبہ اچھا بندہ ہے. لیکن ایک آدمی صوم و صلات کا پابند ہو، تقوی و طہارت کا پر کاربند ہو، اور وہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو نقصان پہنچائے، لوگوں کے لیے نفع بخش نہ ہو، فائدہ پہنچانے والا نہ ہو، تو صف اول کی یہ نماز اس کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے ہاں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. سب سے زیادہ جو نفع بخش ہے وہی سب سے اچھا بندہ ہے، اور اسی کا ذکر خیر لوگوں کے بیچ میں باقی رہتا ہے. یہ ہم آج سیکھ کر جائیں کہ اگر آئندہ نسلوں میں اپنا ذکر باقی رکھنا ہے تو اپنے کردار کو اس لائق بنانا ہوگا، اپنے اخلاق کو اس بلندی تک پہنچانا ہوگا جہاں ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا جائے. اس لیے کہ ہم اپنے پیسے سے کسی کا دل نہیں خرید سکتے، ہم اپنے علم سے کسی کا دل نہیں خرید سکتے، لیکن جب ہمارا تعامل ایسا ہوتا ہے، ہمارا کردار ایسا ہوتا ہے، ہمارے ملنے جلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، لوگ ہمارے الفاظوں کے اسیر ہو جاتے ہیں. کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہ اب احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، سب سے محبوب بندہ اللہ کے نظر میں وہ جو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. ایک مسلمان کا حق ہے، آپ کو جب یاد کیا جا رہا ہے حق المسلم علی المسلم ست، جتنے حقوق ہے سب آپ کو یاد ہے. اذا دعاک فاجبہ واذا لقیتہ فسلم علیہ، آپ ملے سلام کریں کھندہ پیشانی کے ساتھ، آپ کو دعوت دے، آپ دعوت میں اس کے شریک ہو. کھانا صرف مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد تو یہ کہ آپ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے، اگر آپ روزے سے ہوتے تھے فدعا لہ، آپ اس کے لیے دعا کر کے نکل جاتے تھے. یہ اس لیے اس کا حق ہے ایک مسلمان ہونے کا. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، نصیحت طلب کرے آپ نصیحت کیجئے، جب بیمار ہو جائے بیمار کی عیادت کیجئے، اور جب اس دنیا سے چلا جائے اس کے جنازے میں شرکت کیجئے. آپ نے کہا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ. اب سنیے کہ سب سے محبوب عمل اللہ کو کیا ہے. سب سے محبوب عمل اللہ کے نظر میں یہ ہے کہ سرور تدخلوا علی مسلم، کہ آپ ایک مسلمان کے اندر خوشی کا ماحول پیدا کر دیں، اس کے اندر خوشی داخل کر دی. اللہ کے نظر میں سب سے محبوب عمل ہے. سرور تدخلوا علی مسلم، وہ غم میں ہے، ڈپریس ہے، پریشان ہے، آپ جائیں آپ اس کے پریشانی کو دور کر دیں. دو بول آپ کا ہے، دو الفاظ لفظ ہیں، شاید یہ دو بول آپ اس کے بیماری کا مداوا بن جائے، اس کے بیماری کو دور کر دیں، اس کے ڈپریشن اور اس ذہنی الجھن کو دور کر دیں.
کہا کہ سرور تدخلوا علی مسلم، آپ اسے خوش کر دیں، یہ اللہ کے نظر میں سب سے بڑا عمل ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ وَتَقْضِي عَنْهُ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، آپ کی ایک مسلمان کا سب سے محبوب عمل یہ کہ آپ کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کر دیں۔ کوئی مسلمان پریشانی میں، جو بھی پریشانی کی صورت ہو، آپ اس پریشانی کو دور کر دیں، یہ اللہ کے نظر میں سب سے محبوب عمل ہے۔ أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، ایک بیچارہ مقروض ہے، کساد بازاری کا یہ ماحول ہے، مندے کا یہ ماحول ہے، کس حالات سے لوگ گزر رہے ہیں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پس پردہ خفیہ طریقے سے اس کی مدد کر دیں، یہ اللہ کے نظر میں سب سے محبوب ہے۔ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا، ایک بھوکی فیملی آپ کے گرد و پیش میں بلک رہی ہے، اس کے بچے وہ بھوک سے پریشان ہے، آپ کا اسلام کہ آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ کے دسترخوان پر 9 بنو طعام ہے، طرح طرح کی ورائٹی ہے، کہ آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، جو بچے بھوک سے بلک رہے آپ ان کے بھوک کو دور کر دیں۔ او تطرد عنہ جوعا احبہ الا اللہ، یہ اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ محبوب اعمال ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری بات کہتے جو آج اپنے زندگی میں تنفیذ کر کے ایک سماجی کردار لوگوں کے نظروں میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ وَلَعَنْ أَمْشِي فِي حَاجَةِ أَخِيهِ احب الی من ان اعتکف شہرین فی هذا المسجد، آپ نے کہا کہ میں ایک بندہ مجھے آواز دے رہا ہے، میرا ایک بھائی مجھے پکار رہا ہے، اسے ضرورت ہے میری، وہ بیمار ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، ہاسپٹل میں رات کو 12 بجے فون کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ کہ اگر ہم کچھ کر سکتے تو کریں، ایک کو پیسے کی ضرورت ہے، اگر ہماری حیثیت ہے تو ہم اسے کچھ دیں۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے بھائی کے حاجت کے لیے نکلوں، چلوں، محنت کروں، اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 2 مہینے اس مسجد نبوی میں اعتکاف کروں۔ 2 مہینے کا اعتکاف مسجد نبوی میں، اس سے زیادہ مجھے محبوبی ہے کہ میں اس بھائی کی حاجت اور ضرورت کے لیے نکلوں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اصول سکھلایا کہ کیسا آدمی لوگوں کے نظر میں سماجی آدمی ہے، کیسا آدمی، کس آدمی کو لوگوں کے نظروں میں پذیرائی ملتی ہے۔ آپ نے کہا کہ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ، جو آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرتا ہے۔ عیب سب کے اندر ہوتا ہے، کوئی آدمی مبرہ نہیں ہے، عیب سب کے اندر ہوتا ہے۔ جو آدمی غصے کو قابو میں رکھتا ہے اللہ اس کے عیب کو چھپا کے رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، اور جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، صبر کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ بدلہ لے لیتا ہے، اس کے باوجود نہیں لیتا۔ ملا اللہ قلبہ رضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دلوں میں ایک رضا ڈال دیتا ہے، ایک انشراح ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی پیاری بات، ایک اصول اور ایک ضابطہ بتلایا کہ آدمی کیا کرتا ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اسے پذیرائی ملتی ہے، اور وہ آدمی لوگوں کے نظروں میں ایک سماجی کردار ادا کر سکتا ہے، لوگوں کے کام آنا، اور لوگوں کے کام آنے کی جو بھی نوعیت ہے، جو بھی شکل ہے، ان سارے شکلوں میں لوگوں کے کام آنا۔ اچھا کیسا آدمی، کیا خوبی ہو، کیا کوالٹی ہو اس کے اندر کہ اسے سماج میں مقبولیت ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کر کے دکھلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک متمیز بن کر لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتے تھے۔ آج بیماری ہے کہ فلاں صاحب کون ہے، یہ فلاں صاحب فلاں ادارے کے فلاں صاحب ہے، اب وہ بالکل متمیز ہے، ان تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہے، کوئی بندہ آرام سے پہنچ نہیں سکتا ہے۔ وہ مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے تو ایسے الگ تھلگ بیٹھے ہوئے، دور بیٹھے ہوئے کہ کسی آدمی کو ضرورت بھی اپنی رکھنی ہو تو وہ ڈرے کہ بھائی صاحب ان کے پاس مت جاؤ، ورنہ کب ان کا غصہ پھوٹ پڑے بوال آ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ تھا کہ آپ جہاں بھی رہتے تھے آپ لوگوں کے بیچ میں گھل مل کر رہتے تھے۔ جب آپ لوگوں سے گھلے ملیں گے تب لوگ آپ کے پاس اپنی ضروریت، اپنی فریاد لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ ہر کام میں مشارکہ کرتے تھے، شرکت کرتے تھے۔ جس سفر میں آپ جاتے تھے صحابہ کے ساتھ، جو کام پڑتا تھا اس کام میں آپ بھی شریک رہتے تھے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
صحابہ بھی تھے ایک سفر میں، کہتے ہیں ایک بکری ذبح کی گئی، فلاں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، فلاں نے کہا میں ذبح کروں گا، فلاں نے کہا میں کھال اتاروں گا، فلاں نے کہا کہ میں پکاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، علیہ جمع الحطب، جب تم لوگ یہ کرو گے تو میں لکڑیاں اکٹھا کروں گا۔ یہ نہیں کہ آپ سائڈ میں بیٹھ کے صرف تماشا بھی بنے ہوئے، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا آدمی سماجی نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی سماجی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ میں بھی یہ کام کروں گا۔ آپ کے تواضع کا عالم کیا تھا؟ آپ کے تواضع کا عالم یہ تھا کہ اگر اس زمانے میں مرسیڈیز ہے تو اس زمانے میں بھی گھوڑے تھے، اونٹ تھے، لیکن آپ کی سواری کیا تھی؟ آپ کی سواری یہ تھی کہ آپ گدھے پر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت فضل بن عباس اور دوسرے صحابہ کو لے کر آپ گدھے پر سوار ہیں۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ کہا گیا کہ ہر سواری پر 2 سوار بیٹھیں گے، ہر سواری پر 2 سوار بیٹھیں گے، اسی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گنتی بھی ہوئی۔ آپ کے ساتھ 2 اور صحابہ تھے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں بیچارے چھوٹے تھے، شرمانے لگے جب اللہ کے رسول سواری پر بیٹھ گئے تو دونوں بزید ہو گئے، کہا کہ آپ بیٹھیے، ہم لوگ پیدل چلیں گے آپ کے ساتھ، آپ بیٹھیے، ہم پیدل چلیں گے آپ کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ تم دونوں نہ تو مجھ سے زیادہ قوی ہو چلنے میں، تم دونوں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو چلنے میں، اگر تم دونوں پیدل چلو گے تو میں بھی پیدل چل سکتا ہوں۔ وَلَا أَنَا أَغْنَى مِنْكُمَا مِنَ الْأَجْرِ، اور نہ تو میں تم دونوں سے زیادہ بے نیاز ہوں اجر کے سلسلے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے، میں تم دونوں سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں اجر کے سلسلے میں۔ اگر تم دونوں کو اجر و ثواب کی ضرورت ہے تو مجھے بھی ضرورت ہے، اگر تم دونوں پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چل سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک سماجی بندہ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک آدمی سماجی ہو، اثر رسوخ والا، اور اس کی ٹین اتنی پتلی ہو، وہ ذرا سے میں چراغپا ہو جائے، اپنا آپا کھو دے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، اسے یہی نہ پتا ہو، معاف کیجیے، ایسا بندہ سماجی نہیں ہو سکتا۔ ایسے بندے کو لوگوں میں پذیرائی نہیں حاصل ہو سکتی، چاہے وہ دنیاوی وسائل اس کے پاس جتنے بھی ہو، اس آدمی کو دنیا میں پذیرائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درگزر کا عالم کیا تھا کہ آپ تو دشمنوں سے، صحابہ کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا تھا وہ تو دور کی بات ہے، آپ دشمنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ دشمنوں نے گواہی دی کہ دشمن کے نبی نے میرے ساتھ کیا۔ پیارے رسول کہتے ہیں کہ سفر سے میں جا رہا تھا، آپ نے خود یہ واقعہ صحابہ کو سنایا، میں جا رہا تھا، مجھے نیند کی ضرورت تھی، آپ ایک عام انسان تھے، نبوت کے علاوہ آپ ایک عام انسان تھے، آپ سوتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ آپ کو آنکھ لگ گئی، جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے صحابہ تو ارد گرد نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جو میری تلوار اٹھائے ہوئے وہ میان سے باہر، اور بڑی خوشی پوچھ رہا ہے، من یمنعک منی یا محمد ذرا یہ بتلاؤ کہ اب تمہیں میری اس تلوار سے کون بچائے گا، میری اس تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی خوف کے کہتے کہ اللہ، مجھے بچانے والا اللہ ہے جو عرش پر ہے، مجھے اللہ بچائے گا۔ 3 مرتبہ آپ اللہ کے لفظ کا ورد کرتے ہو، کہتے ہیں مجھے اللہ بچائے گا۔ فسقط السیف من یدی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، تلوار ہاتھ سے گرتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلوار کو اٹھا لیتے اور کہتے اب بتاؤ من یمنعک منی، تمہیں اب کون بچائے گا میری تلوار سے، تمہیں اب کون بچائے گا میری تلوار سے؟ وہ آدمی ڈرنے لگتا ہے، لیکن اس کا نبی کے بارے میں اس کا گمان کیا ہوتا ہے، اس نے ظن کیا ہوتا ہے، وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ کن خیر آخذ الناس، کن خیر آخذ الناس، اے محمد تو تلوار لینے والا سب سے بہتر بندہ بن جا، سب سے بہتر بندہ بن جا تو تلوار لینے والا۔ اسے یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ نبی محمد مجھے معاف کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے کہ کن خیر آخر الناس، آپ اس سے کہتے ہیں کہ اتشہد ان لا الہ الا اللہ، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہو، میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں گواہی دیتا اس بات کی، لیکن ہاں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب آج کے بعد سے میں آپ کے خلاف کبھی برسر پیکار نہیں ہوں گا، میں کبھی آپ کے خلاف لڑائی نہیں لڑوں گا، اور میں ان لوگوں کا بھی ساتھ نہیں دوں گا جو آپ کے خلاف نکلیں گے۔ فخل سبیلہ، آپ اس کا راستہ چھوڑ دے، کہتے جاؤ۔ وہ جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ اور یہ تعامل کا یہ انداز، یہ آپ کا کردار اس کے اوپر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے،
وہ جا کر جو گواہی دیتا ہے وہ لفظ سنیے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ جئتکم من عند خیر الناس، میں اس روئے زمین پر سب سے بہتر بندے کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں تم لوگوں کے پاس سے۔ ابھی میری ملاقات جس سے ہوئی اس دنیا کا سب سے بہتر بندہ تھا۔ جئتکم من عند خیر الناس، میں سب سے بہتر بندے کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ یہاں سماجک بندہ بننے کے لیے آدمی کے اندر صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تغافل، امام احمد کہتے تھے کہ آج امام احمد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ عافیت اسی میں کہ آدمی چشم پوشی کرے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ عافیت اس میں ہے کہ العافیت فی عشرۃ اجزاء تسعۃ منها فی التغافل۔ لوگوں نے کہا کہ عافیت اس میں ہے، عافیت کے 10 حصے، اس میں سے 9 یہ کہ آدمی چشم پوشی کرے، بہت سی بات جانتے ہوئے بھی اسے نظر انداز کر دے۔ امام احمد نے کہا کہ 9 حصہ نہیں بلکہ 10 کا 10 حصہ یہی ہے کہ آدمی عافیت اس کی یہ کہ وہ چشم پوشی کرے، بہت سی بات سنتے ہوئے بھی وہ نظر انداز کر دے۔ تو صبر نبی کے اندر کیسا صبر تھا؟ ایک آدمی آتا ہے، ایک بدو، ایک دیہاتی گوار آتا ہے، آ کر پیچھے سے آپ کے گردن پر جو کپڑا ہوتا ہے کھینچنے لگتا ہے، اور ایسا کھینچتا ہے کہ آپ کے گردن پر نشان پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پیچھے کی کون ہے، جب دیکھتے ہیں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے یا محمد مر من مال اللہ الذی آتاکم۔ اس کا انداز دیکھیے اور اس کی ڈیمانڈ دیکھیے، کہتا ہے کہ اے محمد مجھے اس مال میں سے دو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کہ اسے پھٹکار کے بھگا دیتے، کہتے اسے کچھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ صحابہ سے کہتے اسے دے دیا جائے، صحابہ سے کہتے اسے دے دیا جائے۔ ایسا سلوک لوگ آپ کے ساتھ کرتے تھے کہ تو آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہو، کیسا سلوک مد مقابل کے ساتھ کرتا ہو۔ کہ آپ کے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر نہیں ہوا کہ یہودی کمبخت آتے ہیں اور آ کر الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے اور کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہودی اتنی بدطینت قوم تھی کہ نبی کے پاس آتی تھی اور آ کر کیا کہتے تھے، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم، یعنی حذف و اضافہ یہ ان کا پرانا طریقہ تھا۔ قرآن کی آیات اور اپنی کتابوں کے آیات بھی یہ چھپا لیتے تھے، تو یہاں پر بھی وہ حذف کر کے بولتے تھے، وہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم کے بجائے وہ کہتے تھے السلام علیکم، جس کا مطلب ہوتا تھا موت، تمہارے اوپر موت ہو، ہلاک ہو جاؤ تم۔ نبی سے کہا، حضرت عائشہ وہاں پہ موجود تھی، حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، اللہ کی ہلاکت ہو تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا عائشہ اللہ نے مجھے لعنت ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے لعنت ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ وعلیکم السلام، وعلیکم، جو بھی تم کہہ رہے ہو سب تمہارے اوپر ہے، سب تمہارے اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اور آپ کی سماج میں پذیرائی کیوں تھی، آپ کا سماجی کردار کیسا تھا، یہ ان واقعوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا سماجی کردار کیسا تھا اور کیوں لوگوں کے نظروں میں آپ کو ایسی پذیرائی ملی اور ایسی محبت ملی جس کی مثال دنیا میں نہیں پیش ہو سکتی۔ کہ آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، وہ جب اس جدائی کو یاد کرتے تھے تو وہ قابو سے باہر ہو جاتے تھے، یعنی جس کے ساتھ آپ رہے، اگر وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ کل نبی کا ساتھ نہیں ملے گا تو وہ پریشان ہو جاتے، آپ دیدہ ہو جاتے۔ یہ نبی کے غلام ہیں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے ساتھ رہتے تھے، اچانک بیماری کی خبر ملتی ہے کہ صوبان بیمار ہو گئے، لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، خود پیارے رسول جاتے ہیں اور کہتے ہیں صوبان کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، تم بیمار ہو گئے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ یہاں رہتا ہوں، مجھے یہاں آپ کے ساتھ آپ کے دیدار میں کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہے، جب میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں۔ میں نے آج مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میری آنکھیں بند ہو جائے، اس کے بعد حشر برپا ہو، قیامت برپا ہو، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو، اگر مجھے وہاں جنت مل بھی گئی تو جنت میں میں کہاں اور آپ کہاں، جنت میں میں کہاں اور آپ کہاں۔ اور مجھے یہی منظر یاد کر کے میں اتنا زیادہ رویا کہ میں بیمار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے اور اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے
کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن بھی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ تھا۔ اس لیے کہ نبی نے ایسا اخلاق پیش کیا کہ آپ کو یہ آپ کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حدیثیں تو بہت بیان ہوئی کہ لیکن ایک حدیث نبی نے ایسی بیان کی کہ جب آپ نے بیان کی تو ہم نے تکبیر کا جو جملہ بلند کر دیا، ہم نے نعرہ تکبیر کا کلمہ بلند کر دیا۔ ایک اعرابی ایک بدو آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ آپ نے اس سے کہا کہ ماذا اعددت لہا، ذرا یہ بتلاؤ کہ قیامت کی بات پوچھ رہے اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیاری تو نہیں کیا الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت کی ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی موقع پر آپ نے یہ کہا کہ المرء مع من احب، المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اگر نبی سے محبت کی یہ بندے نے تو قیامت کے دن بھی وہ نبی کا دیدار سے محروم نہیں رہے گا، قیامت کے دن بھی اسے نبی کا دیدار ملے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن نبی کے ان الفاظ کو سن کر صحابہ اکرام کی محفل میں نعرہ تکبیر کا کلمہ بلند ہو گیا، اور اسی طرح صحابہ خوش ہوئے جیسے اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہاں گارنٹی مل گئی تھی کہ اگر نبی سے محبت ہے، نبی کی ان سے محبت ہے تو آخرت میں بھی نبی کے ساتھ اور نبی کی صحبت ملے گی۔ اس لیے کہ آپ کا جو آتا تھا وہ جانا نہیں چاہتا تھا، جو آتا تھا وہ جانا نہیں چاہتا تھا، اور جو آتا تھا وہ اپنی جان نشاور کر دیتا تھا آپ کے لیے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں کھلبلی مچ گئی۔ واقعہ لمبا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں جب حضرت خالد بن ولید جب وہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے واپس آتے ہیں، مسلمانوں کے صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے، انہزم الناس، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس دن 2-3 ڈھالوں سے وہ آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، 2-3 ڈھالوں سے وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر جو تیر آنے والی ہوتی ہے اس سے بچاتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول یہ بڑے جاباز قسم کے تیر انداز تھے، آپ جتنے ترکش جاتے تھے، لوگ جاتے تھے تیر لے کر، آپ نکال کر دیتے تھے اور کہتے تھے فدا کا ابی و امی ارمی، آپ مارو اللہ، میں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت ابو طلحہ تیر مار رہے ہیں، میدان جنگ میں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے کے لیے اچکتے ہیں کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے، میدان میں کیا ہو رہا ہے، آپ اچک کر دیکھتے ہیں کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے باہر۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ ان سے کہتے ہیں کہ لا تشرف عسى ان يصيبك سهم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اچک کر دیکھیے نا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تیر لگ جائے، آپ زخمی ہو جائیں۔ اسی موقع پر حضرت ابو طلحہ نے جو فدائیت کا جو الفاظ کہا اور جو کام کیا وہ تاریخ میں ایک ضرب المثل بن گیا، ایک مثال بن گئی۔ ابو طلحہ نے کہا کہ نحری دون نحری کا یا رسول اللہ، نحری دون نحری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی بھی تیر آئے گی اس سے تو آپ کے سینے سے پہلے اس سے میرے سینے سے ہو کر گزرنا پڑے گا، کوئی بھی تیر آئے گی وہ آپ کے سینے تک نہیں پہنچ سکتی، اس سے پہلے میرے سینے سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کہا کہ نحری دون نحری کا یا رسول اللہ۔ حالت ایسی تھی کہ اسی موقع پر ابو طلحہ نے یہ کہا کہ ایسی کھلبلی تھی مسلمانوں کے صفوں میں کہ میں نے اسی موقع پر اماں عائشہ کو دیکھا، اپنی بیوی ابو ام سلیم کو دیکھا کہ وہ لوگ مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے دوڑ رہی ہیں، مشکیزہ لے کر بھر رہی ہیں، بھر کر پانی پلا رہی ہیں، دوبارہ آ رہی ہیں، دوبارہ پلا رہی ہیں، ان کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہے۔ ان کے کپڑے، اس زمانے کی عورتوں کا پردے کا عالم یہ تھا کہ ابو طلحہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا عالم تھا جس وجہ سے انہیں ہوش نہیں تھا، ورنہ عام حالات میں ایسا نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کا اور ام سلیم کا جو نیچے کا کپڑا تھا، یعنی جسے ہم سلوار کہیں، پائجامہ کہیں، وہ تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، جس سے ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیر میں ڈلی ہوئی پازیب کو دیکھا، اس موقع پر پیر میں پڑی ہوئی پازیب کو دیکھ لیا، کیونکہ ایسی کھلبلی کا عالم تھا کہ وہ دوڑ رہی تھی مشکیزے میں پانی بھر بھر کر، جو لوگ سست پڑ گئے تھے، زخمی ہو گئی تھے، انہیں پانی پلا رہی تھی۔ ایسے موقع پر ابو طلحہ نے کہا کہ نحری دون نحری کا یا رسول اللہ۔ تو یہ سماجی کردار آٹومیٹک کوئی آدمی سماجی نہیں بن جائے گا،
آٹومیٹک کوئی کسی آدمی کو سماج میں پذیرائی نہیں حاصل ہو جائے گی، اور کسی آدمی کو ایسے ہی لوگ اپنے سر پر نہیں بیٹھائیں گے، بلکہ اس کے لیے سماجی کردار، سماجی اخلاق بنانا پڑے گا، پیش کرنا پڑے گا، جس طرح نبی نے پیش کیا، جس کے بعد نبی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ہو گئی کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ آدھے اسلام گواہی دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے اخلاق و کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھانی، ہمیں آپ کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں، آپ سچے تھے، ہم نے کبھی سچائی کے علاوہ جھوٹ کا آپ سے تجربہ نہیں کیا، آپ امانت دار تھے، آپ صادق تھے، آپ وفا شیال تھے۔ یہ سارے اوصاف ہمیں لڑائی تو صرف اس بات کی ہے کہ آپ نے ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا۔ تو سماجی کردار کے لیے نبی کے زندگی میں دیکھیے کہ نبی نے کیا کیا، کس طرح آپ نے عملی نمونہ لوگوں کے بیچ میں پیش کیا، اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو زیر کیا سامنے والے کو، اور ہر موقع پر چاہے وہ تواضع ہو، عفو درگزر ہو، ایثار ہو، ہر چیز میں آپ نے عملی نمونہ پیش کیا اور پیش کر کے لوگوں کو قائل کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو چیزیں بھی اس کو پڑھیں، اس لیے کہ آج نبی کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو عام کریں، آپ کا تعارف دنیا میں پیش کریں۔ صرف محبت کہنے سے کسی آدمی کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی، بلکہ محبت کیوں کیا جائے اس کو واضح کیجیے۔ اس لیے کہ نبی کے اخلاق تو ایسا تھا کہ جب نبی کی کردار کو لوگوں نے جانا تو صرف انسان نہیں بلکہ غیر انسان جمادات کے اندر نبی سے محبت ایسی پیدا ہو گئی کہ جب نبی نے اسے چھوڑ دیا تو وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ نبی کے لیے ایسے ہی مسجد میں ایک لکڑی تھی جسے آپ پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اسی بات کے ساتھ میں بات ختم کروں گا کہ نبی کے مسجد نبوی میں ایک لکڑی تھی جسے پکڑ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے تھوڑا ترقی کی، مسلمانوں کے پاس فراوانی ہوئی، اس لکڑی کی جگہ ممبر بنا دیا گیا، مستقل ممبر۔ آپ نے اس لکڑی کو چھوڑ دیا، لکڑی کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر آپ نے ممبر پر بیٹھنے لگے۔ آپ کہتے ہیں راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ جب آپ نے پہلا خطبہ دینے کے لیے آپ اس ممبر پر بیٹھے تو وہ لکڑی جو بغل میں تھی اس لکڑی سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس لکڑی سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اے حن لہ الجزع، وہ غم کے مارے وہ لکڑی کے آواز اندر سے سسک کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ممبر سے اترتے ہیں، اس لکڑی پر جس کا سہارا دے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ اس پر ہاتھ رکھتے، بچوں کو طرح اسے چمٹا لیتے، بچوں کی طرح اسے چپ کراتے، اس کے بعد وہ چپ ہوتی۔ کہتے ہیں حسن بصری جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو بے تحاشا رونے لگتے تھے، بے تحاشا رونے لگتے تھے۔ کہتے تھے یہ جمادات ہے، یہ جمادات ہے، اس کے اندر یہ عالم ہے کہ نبی کے اخلاق و کردار کو، نبی کو جب اس نے جانا تو اس کے اندر اتنی نبی سے محبت ہو گئی کہ آج جب نبی اسے چھوڑ لیں تو وہ بچوں کی طرح رو رہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ انسان ہے، اس کے اندر نبی سے محبت اتنی نہیں پیدا ہو رہی ہے، نبی کے لیے فدائیت کا وہ جذبہ نہیں ہے، وہ جانے ساری نبی کو جاننے کا اور نبی کے تعارف کا وہ جذبہ نہیں جو اس کے اندر ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم نبی کے سیرت کو پڑھیں، اس سے عبرت حاصل کریں، جو کمیاں و کوتاہیاں ہیں اس کو دور کر کے لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، لوگوں کے لیے مفید بنے۔ ہمیں اللہ نے جس بھی فیلڈ میں، جس بھی میدان میں کسی بھی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ ہم نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی سنا تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ نبی کی زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر طرح کی بدعت و گمراہی سے بچا کے رکھ۔ بار الہ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، ہمارے سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔